ہے، لیکن اس چیز میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے اور انسان کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، اس لیے کہ جو ذی نفس ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کو اس کی نفس پھر ختم ہوتی ہے، وہ خاتمے کو موت کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ مرنا جس کو کہیں گے عام زبان میں جو ہے اردو زبان میں جس طرح ہم کہتے ہیں، یا مرتیو کہتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، تو جو پیدا ہوا اسے ختم ہونا ہے، اس چیز پر سبھی کا جو اتفاق ہے۔ اسلام ایک ایسا عالمی دین ہے جس نے انسانوں کے تمام سوالات کے جواب دیے۔ یہ وہ دین ہے جو انسانوں کو تعلیم دیتا ہے کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو، یہ وہ دین ہے جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اس دنیا میں، یہ وہ دین ہے جو یہ بتاتا ہے کہ تم مرنے کے بعد کہاں جانے والے ہو، اور یہ وہ دین ہے جو بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا دوبارہ اٹھنے کے بعد، یہ وہ دین ہے بتاتا ہے کہ اچھے کرم، اچھے کام، نیکی کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا، یہ وہ دین ہے جو بتاتا ہے کہ برے کرم، سو کرم، برے کام کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، گناہ اور معصیت والے کہاں جائیں گے اور کیا سلوک ہوگا۔ تو گویا اسلام وہ دین ہے جس نے پیدائش سے لے کر موت تک، موت کے بعد اٹھائے جانے کو اور اس کے بعد کے تمام مرحلے کو اپنے ماننے والے کو بتفصیل ڈسکس کیے، بتفصیل بیان کیے کہ اے لوگوں یہ ہے تمہارا معاملہ، اور اس کی ساری تعلیمات، اس کا سارا جو کچھ اس نے کہا ہے یہ ساری انسانیت کے لیے۔ اسلام کوئی ایک ایسا دین یا مذہب نہیں ہے جو کسی مذہب یا جاتی یا رنگ یا نسل یا قوم کے لیے آیا ہے، یہ وہ دین ہے جو ساری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ اور تین اہم سوال جس کو انسان بار بار اٹھاتے رہے ہیں اور آج بھی یہ سوال انسان کو چبھتے ہیں، اس کا جواب اسے نہیں مل پاتا، اسلام نے ان سوالات کے مفصل جواب دیے۔ پہلا سوال، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ دوسرا سوال، ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا کے اندر، کیا مقصد ہے؟ تیسرا سوال، اس دنیا کے بعد کیا ہونے والا ہے آخر؟ کیا ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے؟ کیا ہمارے کرموں کے حساب سے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا نہیں اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہونے والا ہے؟ یا پھر سب اٹھ کے سیدھے جنت میں، سورگ میں چلے جائیں گے، یا نرک جیسی یا جہنم جیسی کوئی چیز بھی ہے جس میں گناہگار اور سزا یافتہ لوگوں کو سزا ملے گی؟ تو اسلام کلیئر کٹ بہت ہی واضح انداز میں جواب دیتا ہے، ہم اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ تو ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم جنت سے نکلے ہیں، آدم ہمارے باپ جنت میں بنائے گئے تھے، ہم وہاں سے نکلے تو ہم جنت سے آئے ہیں۔ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں ہم نے دنیا میں جن اور انس کو اس لیے بھیجا تاکہ تم لوگ ہماری عبادت کر کے آؤ۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اور سارے مانووں کو اور سارے انسانوں کو اس لیے بنایا صرف اور صرف کہ وہ ایک اللہ کی پرستش، عبادت، پوجا اور اسی کی جو ہے بات کو مانے اور اسی کے طریقے پر چلے۔ یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ تو اسلام نے کلیئر کٹ اوپن گائیڈ لائنز دیے کہ تم مرنے والے ہو، اور یہ آنکھ بند ہونے کے بعد، یہ دنیا سے اٹھنے کے بعد تم ختم نہیں ہونے والے ہو انسانوں۔ اس کے بعد ایک لا تعداد اتنی لمبی زندگی جس کو ڈیفائن نہیں کیا سکتا، اس کو قرآن نے خلد کہا، ہمیشہ 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 چلنے والی زندگی، جس کا ایک دن، ایک دیوس 50,000 سال سے زیادہ کا ہونے والا ہے۔ تو ویسی زندگی میں ہر انسان کو قدم رکھنا ہے، اس کے اعمال کے اعتبار سے وہ 50,000 سال کے ایک دن میں فائدہ، مزے، عیش اور نعمتیں اٹھائیں گا، اور اگر یہاں برے کرم اور غلط کام کر کے گیا تو اس زندگی میں یاتنائیں، کٹھنائیاں، تکلیفیں، اذیتیں، دردناک عذاب کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اسلام نے ہر سوال جو انسانی ذہن میں اٹھتا ہے، اس کے بنانے کے تعلق سے، اس کے بنانے والے کے تعلق سے، اس کے دنیا میں آنے کے تعلق سے، اس کے دنیا سے جانے کے تعلق سے، اور دوبارہ اٹھنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، بہت بہت واضح گائیڈ لائنز، کلیئر رہنما اصول، نصیحتیں، دلائل پیش کر دی۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت آئیے ہماری موت کا خاکہ اپنی کتاب میں کھینچتا ہے، اور کیا ہی خوب فرماتا ہے۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 اللہ فرماتا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے، موت کی گھڑی آتی ہے، اس کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ موت اپنے بستر پر آئے، چاہے وہ موت انسان
इंसान को खड़े से आए, चाहे वो मौत डूब कर या जल कर आए, चाहे वो मौत किसी चीज में दब कर या एक्सीडेंट के जरिए आए, चाहे वो मौत कत्ल के जरिए आए, चाहे इंसान खुदकुशी करके अपने आप को कत्ल कर ले, मौत के फरिश्ते जब आते हैं गुनाहगार, फासिक, काफिर और इसी तरह जो है मुनाफिक के पास, तो वो कहता है हत्ता इज़ा जा अहदुहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊ, तो इंसान कहता है उन आने वाले फरिश्तों से, ऐ फरिश्तों मेरे रब से जाकर गुजारिश करो, रब्बिरजिऊ मुझे वापस लौटने की थोड़ी ढील और मोहलत और थोड़ा सा एक पीरियड, एक इंटरवल, छोटा सा मुझे एक वक्फा दिया जाए, लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक, ताकि मैं दुनिया में जो नेकियां छोड़ आया था जाकर वापस कर लूं। अगर आस्थावान ना था, ईमान वाला ना था, तो आस्था लालू, ईमान लालू एक सत्य ईश्वर हमारे बनाने वाले पर, और अगर गुनाहगार था, ईमान वाला तो था, तो मोहलत मांगेगा कि कुछ पुण्य के और नेक काम करके मैं आ जाऊं, थोड़ी सी मुझे ढील और सहूलत और मोहलत दे दी जाए। तो वो कहेंगे लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक, कि मुझे थोड़ी सी ढील और मोहलत दी जाए ताकि नेकियां जो छोड़ आया हूं फिर कर लूं। कल्ला इन्नहु कलिमतुन हुवा काइलुहा, रब्बुल इज्जत की तरफ से वो फरिश्ते जवाब लेकर आते हैं, ए अल्लाह तेरा बंदा एक मोहलत मांगता है, ढील मांगता है, छूट मांगता है, क्या किया जाए? अल्लाह जवाब देता है कल्ला, हरगिज ऐसा नहीं होगा, इन्नहु कलिमतुन हुवा काइलुहा, तू दुनिया में आदी था इस बात का, अगली बार, अगली बार, अगली बार, एक और चांस, एक और मोहलत, एक और बार मुझे जो मौका दिया जाए। कल्ला इन्नहु कलिमतुन हुवा काइलुहा, दुनिया में तू आदी था सिर्फ ये बोलने का कि एक और चांस और मोहलत दिया जाए, और अल्लाह फरमाता है ये दोबारा अब बिल्कुल नहीं पलटेंगे, नहीं जाएंगे इला यौम युबसून, दोबारा उठाए जाएंगे। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबसून, और इनके और इस दुनिया के बीच में एक आड़ है, एक बरज़ख है, एक पर्दा है, एक ऐसी आड़ ना जो किसी से एक दूसरे से मिल सकता है, ना आ सकता है, ना वहां से कहीं जा सकता है, ना आपस में वो अरवाह वो रूहें एक दूसरे से मिल सकती है। इला यौम युबसून, वो आड़ वो बरज़ख दोबारा उठाए जाने तक है। तो इससे पहले कि किसी की मौत आए और ये ढील, ये सहूलत और ये मोहलत मांगे जो कि किसी को आज तक नहीं दी गई और ना ही क़यामत तक किसी को मिलेंगी। लिहाजा अच्छे अमाल करके जो फरिश्ते आए, खुशी खुशी हम उनके साथ निकल कर चले जाए, वरना वो फरिश्ते आ जाएंगे, फिर हम ढील और मोहलत मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आओ भुका करेंगे, चीखेंगे और चिल्लाएंगे। हम चीखेंगे और चिल्लाएंगे, लेकिन सारे लोग मौत और मैयत है कहकर समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो मैयत, वो मरने वाला खूब गिड़गिड़ाएगा, आहो बुका करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात को सूरह क़ाफ सूरह नंबर 50 आयत नंबर 19 में यूं दोहरा फरमाया, वजाअत सकरतु मौती बिल हक, और मौत की सकरात, मौत की सख्तियां हक को लेकर आ पहुंची है। अब गायब के दरवाजे खुल चुके हैं, फरिश्ते नजर आने लगे हैं और गायब की दुनिया दिख रही है। फरिश्ते अपनी जमात के साथ आए हैं, मलिकुल मौत उस रूह को लेने आए हैं, जैसे उसके अमाल होंगे मलिकुल मौत अपना चेहरा और साथ लाने वाले अपने साथियों के चेहरे खुशनुमा और बदनुमा उसके एतबार से आएंगे और आकर उस शख्स की सख्त गिरफ्त करेंगे, पकड़ेंगे और उसके अमाल के एतबार से वहीं से उसको सजा या जजा का एक मरहला शुरू हो जाएगा कि जो है काफिर था वहीं से मार पीट, और कुरान कहता है थप्पड़ रसीद करेंगे फरिश्ते उसको, उसके पीठ पर, उसके चेहरों और गालों के ऊपर, और वहीं नेकोकार होगा, उसको खुशखबरियां सुनाई जाएंगी, उसकी रूह मचलेंगी कि काश मैं जल्दी निकल जाऊं, इसलिए कि फरिश्ते जो खुशखबरी सुना रहे वो मेरे लिए है और मेरे रब ने मेरे लिए इतनी सारी नेमतें उठा रखी है, वो निकलने को बहरहाल तड़पेगा। तो याद रखिए मौत की सख्तियां हक को लेकर आ पहुंची। कुरान कह रहा है वजात सकरतु मौती बिल हक, मौत की सकरात, नज़ा की कैफियत हक को लेकर आ गई और हक उसके सामने वाज़ेह हो जाता है। इंसान जो दुनिया में जीता है और शुरुआत से लेकर खात्मे 4 मरहले में जिंदगी को गुजारता है। पहला मरहला आलम अरवाह, जब पैदाइश से पहले मैं जहां था और आप जहां थे। दूसरा मरहला ये दुनिया की जिंदगी जिसमें मैं और आप गुजर रहे हैं और जितने मुझे सुन रहे हैं और जितने इंसान अभी जिंदा है गुजर रहे हैं। तीसरा मरहला मौत के बाद वो नीचे जो कब्र के अंदर या जहां कहीं जानवर ने खाया हो, जलाकर राख बना के उड़ा दिया गया हो, पानी के जरिए बहा दिया गया हो, या आंख के अंदर करंट देकर उसे खत्म करके मिट्टी बना दिया गया हो,
وہ زندگی، وہ ایک اور زندگی، تیسرا اسٹیج، پھر اس زندگی کے بعد چوتھا مرحلہ ہے، انسان پھر اٹھائے جائیں گے اور اس کے بعد اعمال کے اعتبار سے جنت یا جہنم میں جائیں گے۔ تو زندگی کے 4 مرحلے ہیں۔ عالم ارواح پیدائش سے پہلے یہ زندگی جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، وہ زندگی جو موت کے بعد اس گڑھے اور قبر کے اندر اور برزخ میں آئیں گی، اور چوتھی وہ زندگی جو دوبارہ ہم سب انسان آدم کی اولاد جو ہے، ایک ماں باپ کی جو اولاد ہے، سب اٹھائے جائیں گے، اچھے اور برے، کارے اور گورے، اونچے اور نیچے، اور سب کے ساتھ اللہ رب العزت فیصلہ کرے گا، انصاف کرے گا، ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہوں گی۔ 4 زندگیوں کے مرحلے ہوتے ہیں، اس سے مجھے اور آپ سب کو گزرنا ہے۔ اور موت زندگی کا سب سے خطرناک، سب سے ہولناک، سب سے سخت مرحلہ ہے جس سے انسان گزرتا ہے۔ یہ پیدائش کے مرحلوں سے بھی کئی درجے زیادہ سخت جو ہے ایک مرحلہ ہے، اور اتنا سخت مرحلہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، یاد رکھیے۔ اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت میں 185 میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، جو بھی نفس ہے اسے موت کا مزہ ایک نہ ایک دن چکنا ہے، اور لوٹ کر ہم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اور موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے اس کو ٹھیک بتانا ناممکن ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ مرنے والا اٹھ کر یہ نہیں بتاتا کہ اسے کیا تکلیف ہوئی، ہاں لیکن کچھ باتیں اللہ کی کتاب اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نے بتائی ہے، ان باتوں کو ہم جان سکتے ہیں، لیکن حقیقی کیفیت تو وہی انسان ہے جو اس سے گزرتا ہے۔ اور یاد رکھیے موت وہ مرحلہ ہے جس سے کوئی مستثنا ایکسپشنل نہیں ہے، سب کو اس سے گزرنا ہے، چاہے کسی مذہب اور کسی دین، کسی ملت اور کسی قوم کا وہ رہنے والا تھا، تو اس سے گزرنا ہے۔ تو ٹھیک بتانا ناممکن ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو موت کی سختی اپنی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختی جو کتاب میں بتائی ہے، اس میں سے ایک بات سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 24 سے لے کر 35 میں اللہ فرماتا ہے، اور خاص طور سے گنہگار انسان کے لیے، ویسے نیکوکار کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن گنہگار انسان کے لیے اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور اللہ فرماتا ہے اور کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے، کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے۔ پھر فرمایا تَظَنُّ أَن يَفْعَلَ بِهَا فاقرہ، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ اب کمر توڑ معاملہ، بہت سخت معاملہ ہونے والا ہے۔ کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ، اور جان جب حلق میں آ کر پھنستی ہے، اور ہر مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کی آخری آواز جو نکلتی حلق سے، تو جان تب اس کے منہ کے ذریعے نکل کر چلی جاتی ہے۔ آپ سب فرماتے تب اس کی نگاہیں اس نکلتی ہوئی جان کو اپنے دیکھتی ہے، اسی لیے فرمایا جب کوئی مر جائے تو آنکھیں بند کر دو، چونکہ اس کی نگاہ اس کی طرف بڑھتی ہے۔ تو پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے انسان کی جان، اور وہ آخری آواز جو گلے سے نکلتی ہے اس کی تفصیلات ہے کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ، اور جان جب جانکنی گلے میں آ کے اٹک جاتی ہے۔ وَقِيلَ مَنْ راق، اور لوگ کہتے ہیں جو آس پاس بیٹھے ہیں، کیا کوئی ہے ڈاکٹر، کیا کوئی ہے طبیب، کیا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کیا کوئی ہے جو اس کو اس کیفیت سے آج بچا سکتا ہے، لاؤ اسے بلاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور آگے فرماتا اور کہتا ہے آدمی جان لیں گا کہ یہ اس کی جدائی کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ جیسا انسان دنیا میں آتا ہے تو ایک سمجھ کے بعد اسے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کی زندگی مجھے گزارنا ہے، لیکن موت ایک ایسی گھڑی ہے جب انسان جان لے گا کہ اس کا جانے کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلیوں سے پنڈلیاں آدمی رگڑے گا۔ یہ وہ شدید تکلیف کا بیان ہے جو موت کے وقت ہر انسان کو برداشت کرنا پڑتی ہے، چاہے موت کسی بھی حالت میں آئے۔ اگر آپ نے کسی کی موت کو کبھی دیکھا ہو تو پنڈلیاں وہ خوب رگڑتا ہے، اس لیے کہ یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ تو جب گلے تک جو آواز آ جاتی ہے اور لوگ چلاتے ہیں آس پاس والے، کوئی ہے آؤ دیکھو بلاؤ علاج کرو، اور جب پنڈلیوں سے پنڈلیاں رگڑتی ہے اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور آج تیرے رب کی طرف چلنے کا وقت آ گیا۔ فرشتے بولتے اب کوئی فائدہ نہیں، کوئی طبیب، کوئی معالج، کوئی ڈاکٹر، کوئی جھاڑپو، کچھ نہیں، اب تمہارے رب کے پاس لوٹنے کا تمہارا وقت ہے۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، نہ تو نے دنیا میں صدقات کیے نہ نماز قائم کی، وَلَكِنْ كَذَّبَ
कज़्ज़ब व तवल्ला, ये गुनाहगार इंसान के ताल्लुक से बात हो रही है। और तूने न सदका दिया न नमाज कायम की, वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, और तेरे सामने अंबियाओं ने आकर बातें रखी, तेरे सामने आकर उसके सहाबा ने, ताबईन और नेक लोगों ने बातें सुनाई, वाज और नसीहत की, लेकिन तूने क्या किया? वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, सबको झुठलाकर मुंह फेर के तकब्बुर के साथ चलने लगा। देखा जाएगा, जब मौत आएगी तो देखा जाएगा क्या होगा। तो अल्लाह ने फरमाया वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, तू पलट गया, तूने अपना चेहरा फेर लिया और मुंह फेर कर चला गया। तो याद रखिए, मौत कब आएंगी हम नहीं जानते, लेकिन इस बात को पल्ले बांध लीजिए कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मौत का भरोसा है। लोग कहते हैं मौत का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का है। मैं कहता हूं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब हाथ छोड़े और निकल जाए। हाँ, मौत यकीनी है, जीले जितना जीना है, 1000 साल, 10,000 साल, लाख साल, 10 लाख साल, लेकिन अल्टीमेटली तेरा डेस्टिनेशन तुझे वापस आना है। लेकिन मौत जो है हक है, याद रखिए। लोग कहते हैं जिंदगी का क्या भरोसा, याद रखिए बात सही है, मौत हकीकत है, जिंदगी का नहीं। वरना लोग कहते हैं मौत का क्या भरोसा, मौत का बिल्कुल भाई भरोसा है, जितना भी जी लो। अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से आता है, सहाबी रसूल है। एक मर्तबा कहने लगे, मुझे लोगों पर ताज्जुब होता है, जब मौत का वक्त करीब आता है तो बयान क्यों नहीं करते, कैफियतें क्या होता है क्यों नहीं समझाते हैं। तो एक मर्तबा जब इनकी मौत का वक्त करीब आया, अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हुमा को किसी ने कहा कि अम्र बिन आस की मौत का वक्त करीब है, आप जाइए। वो पहुंचे, कहा अम्र, तुम कहा करते थे कि लोग क्यों नहीं बताते मौत के वक्त क्या होता है उनके साथ, अब तुम्हारी मौत का वक्त करीब है, चलो तुम ही बता दो, तुम कहा करते थे ना कि क्या होगा, चलो बता दो। तो अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल के अल्फाज सुनिए मौत के करीब, फरमाते और कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरी कैफियत ये कि आसमान जमीन पर टूट पड़ा है। आसमान जमीन पर गिरने से जो कैफियत होंगी, तो मेरी तकलीफ ऐसी है जैसे आसमान जमीन पर टूट पड़ा है, मैं इसके बीच में जमीन और आसमान के पिस रहा हूं, ये मेरी तकलीफ है। और मेरी गर्दन पे लगता है किसी ने पहाड़ रख दिया है, इस शदीद तकलीफ मेरी गर्दन में पहाड़ रखा हुआ है। और जो है मेरे पेट में लगता है किसी ने खजूर के कांटे भर दिए जो बहुत लंबे और सख्त होते हैं, और ऐसा लगता है मेरी सांस सुई के नाके, सुई का सुराख होता है ना, ऐसा लगता है सांस लेने में इतनी शदीद तकलीफ है जैसा सुई के नाके से हवा आ रही है और जा रही है। शद्दाद बिन औस रजी अल्लाह अन्हु, ये एक सहाबी रसूल थे, ये मौत की कैफियत को फरमाया करते थे और कहते थे कि मौत का लम्हा दुनिया और आखिरत की तमाम हौलनाकियों से ज्यादा खतरनाक है। मौत का लम्हा दुनिया और आखिरत की तमाम हौलनाकियों से ज्यादा खतरनाक है। और फरमाया करते थे कि इसकी हौलनाकी ऐसी है कि ये आरों के चीरने से ज्यादा सख्त है। किसी जिंदा इंसान को आरे से चीरे और उसको मौत ना आए तो कैसी तकलीफ होंगी, तो वो कहते हैं आरों से चीरने से ज्यादा सख्त है, अजियतनाक है। और कैंचियों से काटने से ज्यादा सख्त है कि जिंदा इंसान को कैंची से कोई काट दे और अगर मौत ना आए तो कैसी तकलीफ होगी, तो कैंचियों से काटने से ज्यादा सख्त है। हड्डियों के उबालने से ज्यादा सख्त है, मतलब इतनी तकलीफ जिसमें होती है, ऐसे हड्डियों को, जिंदा इंसान को उबाला जा रहा है। आगे कहते हैं, अगर मुर्दा उठकर मौत की सख्तियां बयान कर दे तो तुम लोग नींद और चैन छोड़ दोगे और आराम नहीं करोगे, सिर्फ अच्छे अमाल में लग जाओगे ताकि आखिरत बन जाए। इसी तरह हम देखते हैं खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपकी वफात का वक्त करीब आया, जब आपके इंतकाल का वक्त करीब आया, ये इंसानों में सबसे नेक इंसान थे जिसको दुनिया ने कभी देखा है और देखेंगे। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि वफात से, इंतकाल से कोई मुस्तस्ना नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम आए तो दुनिया से चले गए, नूह आए तो वो भी चले गए, इब्राहिम आए तो वो भी जाने के लिए चले गए, मूसा भी आए तो चले गए, ईसा अलैहिस्सलाम उठा लिए गए, लेकिन आएंगे। चूंकि मौत जरूरी है, फिर अपनी जिंदगी 40 साल गुजार के मौत और वफात फिर पाके जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आप भी चले गए। तो आइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कैफियत थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत के ताल्लुक से आता है। बुखारी की रिवायत है, माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है और कहती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत मौत के वक्त ये थी, आपकी वफात के वक्त क्या अपने दाढ़ी को बार बार वो करते, चेहरे मुबारक पर बार बार हाथ फेरते, अपने चेहरे पर बार बार पानी डालते और पानी डाल डाल कर ये कहते, सुभान अल्लाह इन्ना लिल मौती लसकरात, अल्लाह की जात
پاک ہے، موت کے لیے بہت سختیاں ہیں. اللہ کی ذات پاک ہے اور موت کے لیے بہت سختیاں ہیں. آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ پھر آپ کہتے کہ مجھے وضو کرنا ہے، آپ کو نماز کے لیے وضو کروایا جاتا، اس حالت میں بھی آپ نماز کو جانے کی کوشش کرتے، وضو کرتے اور آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے، پھر آپ پانی مارا جاتا، آپ پھر ہوش میں آتے، پھر وضو کرتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر آپ کو ہوش میں لایا جاتا، پھر آپ وضو کرتے، پھر بے ہوش ہو جاتے، اور اسی کیفیت میں اپنے چہرے پر آپ ہاتھ پھیرتے، داڑھی پر ہاتھ پھیرتے، پانی مارتے اور کہتے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے. موت کے لیے بہت شدید تکلیفیں ہیں. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری مانڈی کے اوپر وفات کر گئے. آپ کی حالت اور کیفیت وفات کی دیکھ کر مجھے اس کے بعد کسی کی موت کی خبر سن کے بہت زیادہ غم نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کی وفات خود دیکھی تھی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے. اور ہم اس موت کو معمولی اور مذاق سمجھتے ہیں، اس کے لیے ہماری کوئی تیاریاں نظر نہیں آتی، کوششیں نظر نہیں آتی. اللہ جو بات کہتا ہے، جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اسی کے پاس، اس کے بتائے ہوئے طریقے، دین، شریعت اور اس کے نبی کی سنت کی طرف وہ رجحان نظر نہیں آتا. ہمارے چہرے، ہمارے لباس، ہمارے معاملات، ہماری تجارتیں، ہمارے شادی بیاہ، ہماری تمام چیزوں سے ایسا نہیں لگتا کہ کبھی مجھے اور آپ کو مرنا ہے. لیکن میرے بھائی یاد رکھو، پچھلے رمضان بھی ہم لوگ جمع ہوئے تھے، پچھلے رمضان کئی لوگ تھے جو اس مجمع میں آتے تھے اور لائیو کانفرنس کو سنتے تھے. آج ان میں سے خود آپ گواہی دے سکتے ہیں کئی لوگ موجود نہیں ہیں، اور اگلے رمضان شاید بہت سارے لوگ خود مقرر اور سننے والوں میں سے کئی لوگ دنیا سے چلے جائے، اس لیے کہ آئے ہیں تو واپس تو جانا ہے. اس کی تیاری جانے سے پہلے مجھے اور آپ کو کرنی ہے، یاد رکھیے. لیکن موت کی وہ تیاری نظر نہیں آتی جس کے تعلق سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ڈرتے تھے. اصحاب رسول کی کیفیت یہ تھی کہ موت کے تذکرے آتے تو کبھی بے ہوش ہو جاتے، کبھی ہوا سمجھتے آپ، سینسز کھو جاتے، ان کے آؤٹ آف سینس ہو جاتے کہ کیا تذکرہ چل رہا ہے. اس لیے کہ انہیں ڈر ہوتا کہ یہ امتحان ہے، یہ ایک سخت گھڑی ہے اور اعمال کے اعتبار سے اس کے اندر فیصلے ہونے والے ہیں. اور موت کے بعد خبر کی ہولناکیوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح باتیں بتائی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خبر سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ کوئی نہیں دیکھی. آپ فرما رہے میں نے خبر سے زیادہ، گریف سے زیادہ، وہ اندر جو گڑھا زمین میں کیا جاتا ہے جس کو قبر کہتے ہیں، اس سے زیادہ ہولناک، گھبراہٹ والی اور خطرناک جگہ نہیں دیکھیے. اور کیوں نہ ہو تھوڑا قبر کو اگر تصور کر لیا جائے، سوچا جائے، مٹی کا گھروندہ ہے، مٹی کا بچھونا ہے، مٹی کا اوڑھنا ہے، آزو مٹی اور بازو مٹی ہے، من بھر مٹی اوپر سے بھی ڈال دی گئی ہے، نہ کوئی سوراخ ہے، نہ کوئی دیا ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی چھوٹا سا ٹمٹما ہے کہ جس سے کچھ روشنی مل جائے. سانپ اور بچھو ہے، جانور اور کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہے، انسانی جسم گل اور سڑ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دوبارہ اٹھا کر عالم برزخ میں اپنی قدرت سے ان کو ان کے اعمال کے اعتبار سے گرفت کرتا ہے. اور خبر ایک بہت ہی سخت جگہ ہے، اور اسی خبر کے فتنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے. مسند احمد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکھلاتے تھے کہ کیا دعائیں کرنا ہے کہ ہم خبر میں آزمائے نہ جائیں، کہ ہمیں قبر کی عذاب سے بچا لیا جائے، ہمیں قبر کی سختیوں سے بچا لیا جائے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سنن نسائی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور سے سنیے روایت کا، فرماتے ہیں کہ تم لوگ فتنے قبر میں دجال سے بھی زیادہ آزمائے جاؤں گے. تم لوگ فتنے قبر میں دجال سے بھی زیادہ. دجال کا فتنہ جب سے دنیا بنی ہے تو ختم ہونے تک دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اس کی فتنے کی شدت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس کے تعلق سے اپنی قوم کو ڈرایا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور واعظ کیا، جبکہ یہ آنے والا ہے امت محمدیہ کے اندر. لیکن پہلے نبی اور پہلے رسول نے اس سے ڈرایا تو کہا تم قبر میں دجال کے فتنوں سے زیادہ
آزمائے جاؤں گے۔ اس بات کو سن کر صحابہ زار و قطار رونے لگے کہ کیا اتنی سخت آزمائش ہماری خبروں میں ہونے والی ہے؟ تو آپ نے کہا تمہاری اتنی آزمائش ہوگی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ قبر کے پاس سے گزرتے یا قبرستان جاتے، قبر کے پاس جاتے تاکہ عبرت حاصل ہو، تو آپ کی کیفیت یہ ہوتی کہ اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی جو بہت گھنی تھی آنسوؤں سے بھر جاتی، اور کہا کرتے تھے کہ یہ منزل جس کے لیے آسان ہو گئی باقی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہیں، اور جس کے لیے اس منزل میں سختی اور پکڑ ہو گئی باقی سارے مرحلے پہلے سور سے لے کر قیامت تک اور اس کے بعد جو ہے حشر اور آخرت تک، اس کے لیے حساب و کتاب تک سارے مرحلے اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ بہقی کی روایت ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو کہ بہت سخت جان اور ایک قوی ہیکل مضبوط قسم کے جسامت والے انسان تھے، اس صحابی کے تعلق سے خلیفہ رسول تھے، جو ہے دوسرے جو ہے خلیفہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کئی فضائل ہیں۔ آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ اتنا روتے تھے، خبر کا سوچ سوچ کے اتنا روتے تھے کہ آخر وقت میں آپ کی وفات سے پہلے چہرے کے اوپر 2 لکیریں پڑ گئی تھی، جس کے آنسو جانے اور جانے کی وجہ سے چہرے پر 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی، چونکہ آنسو ہمیشہ وہاں سے بہہ کر نیچے کی طرف آتے تھے۔ اتنا صحابہ روتے تھے اور اس خبر سے اور موت کی کیفیت سے پناہ مانگتے تھے، لیکن ہمارے اعمال ہمارے معاملات آج نظر نہیں آتے کہ کسی بھی چیز سے پہلے کبھی یہ سوچا ہوں کہ مرنے کے بعد اس کے وجہ سے کیا انجام میرا ہو سکتا ہے۔ نوجوان ہے تو اپنی جوانی کے اس میں عالم میں غرق ہے، نشہ، منشیات، لڑکیوں کو چھیڑنا اور افیئرز اور زنا اور بدکاریاں اور اپنی جوانیوں کو برباد کرنا۔ بچے ہیں تو والدین ان کو تعلیم اور تربیت نہیں دے رہے اسلام کی، بڑے ہونے کے بعد جو محنت اور مشقت حلال کے لیے ہونی چاہیے وہ حرام کے لیے ہم کرتے ہیں۔ ساری زندگی جو ہے صرف ادھر اور ادھر اور اس کو اور اس کو تکلیف دے کر مال کمانا چاہتے ہیں، حرام کاریوں میں اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں، حلال کو حلال نہیں سمجھتے، اس کو حرام کر لیتے ہیں، حرام کو حرام نہیں سمجھتے، اپنے نفسوں پر ہر چیز کو حلال کر رکھا ہے۔ پھر تصور اور سوچ بھی یہ کہ اللہ موت اچھی دے، کیسے کسی کو اچھی موت مل سکتی ہے جب یہ اتنے بڑے بڑے انبیاء اور اتنے بڑے بڑے شہداء، اتنے بڑے بڑے صلحاء اور اتنے بڑے بڑے صحابہ کا یہ حال ہے کہ یہ اپنی اموات اپنی موت سے ڈرتے تھے اور اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ پھر ہم کس طرح سے بے باکی سے گناہ کر کے یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں اچھی جو ہے زندگی دیں گا اور اچھی موت نصیب کریں گا؟ اچھی موت کے لیے اچھے اعمال کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد اللہ کا فضل اور پھر رحم ہوتا ہے انسان پر۔ تو اچھی موت، اچھی محشر کی زندگی، اچھا حساب اور کتاب، آخرت میں فیصلے کے اعتبار سے جنت، یہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کو بہت سیریسلی، ڈراسٹیکلی، جلدی، شدت کے ساتھ اور بہت رفتار سے بدلنا ہے، اس لیے کہ آپ بھی نہیں جانتے اور میں بھی نہیں جانتا ہوں کہ میں کب دنیا سے چلا جاؤں گا اور آپ کب چلے جائیں گے۔ اگر وقفہ دیا گیا ہوتا کہ 60 سال، 65 سال، 70 سال، تو شاید پھر کچھ تیاری کر لیتے کہ موت سے پہلے تیاری ہو جائے۔ ہم نہیں جانتے میرے بھائی، اور لوگ کہتے ہیں نوجوان تو ہے، آخر وقت میں انشاءاللہ العزیز نیک عمل کریں گے۔ میرے بھائی، بوڑھوں کے مقابلے نوجوانوں کو تو جلدی مرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے، جلدی مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو کیوں یہ چکر میں ہے کہ نہیں ابھی تو جوانی ہے؟ ماں باپ کیوں یہ چکر میں ہے کہ بچہ بھی جوان ہے، دین پہ عمل مت کراؤ؟ اس لیے کہ بعد میں کریں گے نا، زندگی پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ریٹائرمنٹ کی بات کی عبادتیں پسند نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کو وہ جوانی کا پرائم ٹائم چاہیے آپ کو اور میرا۔ اللہ کو جس چیز کے لیے حکومت کہہ رہی ہے تم بیکار ہو ہمارے لیے چلے جاؤ، وہ چیز اللہ کے لیے دینا چاہتے ہیں کہ جب زندگی بھر تو رشوت خوری، لوٹ مار، کھسوٹ سب کر لیں گے اور 58 اور 60 سال کے بعد ریٹائرمنٹ لے کر اللہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، داڑھی رکھ لیں گے۔ ارے جس عمر کو تو حکومت کہہ رہی بیکار ہو گیا، تو گھر جا کر بیٹھ، اس عمر کو اللہ کے لیے دینا چاہتے ہیں؟ اور اپنی جوانیوں کو والدین خود بچوں کو کہتے ہیں کہ ابھی ضرورت نہیں ہے، تو کیا تم لکھا کر لائے ہو تمہارے بچے کتنے دن جئیں گے؟ اور کیا میں لکھا کر لایا ہوں کہ میں اتنے دن میں مروں گا اور بوڑھا ہوں گا؟ ہمیں اپنی زندگیوں کو بہت جلدی تبدیل کرنا ہے، اس سے پہلے کہ موت کا شکنجہ کس لیا جائے، فرشتوں کو آرڈر اور حکم دے دیا جائے، پھر اس کے بعد ہم کہیں حتی اذا جاء احد الموت قال رب ارجعون، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دی جائے، واپس ریٹرن لوٹنا ہے، نیک کام کرنا ہے، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، جو نیکیاں تیرے نبی بتا کر گئے تھے، تیرے دین و شریعت نہیں بتائی تھی،
میں کر کے آؤں, نہیں ملنے والا یہ موقع یاد رکھیے, نہیں ملیں گا. اور انسان کی فطرت ہے, اسے کہا جائے نماز اگلے جمعے سے, دیندار بنو اگلے رمضان سے, اچھا پڑھو اگلے سیمسٹر سے, فلاں کام اگلی فصل سے, اچھا بزنس کرو اگلے سیزن سے, اگلا 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 موقع چاہیے. اللہ کہتا کلا نہیں ملنے والا تجھے اگلا موقع, چونکہ تیری فطرت ہے اگلا موقع چاہیے اور تو کرتا نہیں ہے اعمال. لہٰذا اپنی زندگیوں کو بہت جلدی تبدیل کرنا ہے. میں اور آپ نہیں جانتے کیا حال ہونے والا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے, جب برزخ اور موت کی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی تو کہنے لگے کاش کہ میں درخت ہوتا, لوگ آتے کاٹتے سکھا کے مجھے جلا دیتے, میں انسان پیدا نہ ہوا ہوتا. اس لیے کہ درخت سے پوچھ نہیں ہونے والی, مجھ سے اللہ رب العزت پوچھ کرنے والا ہے. کتاب الزہد کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا, انتقال کا وقت قریب آیا, دنیا سے کوچ کر جانے کا وقت قریب آیا تو رونے لگے. یہ بھی ایک خوش نصیبی کی موت ہے کہ انسان بیمار ہو اور توبہ کا موقع ملے. اچانک آنے والی موتوں میں توبہ کا موقع نہیں ملتا ہے. تو بہرحال تو رونے لگے اس موت کی کیفیت میں, اور روتے روتے جو ہے لوگوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیوں روتے ہو, کیا دنیا سے جانے کا غم ستاتا ہے تمہیں؟ تو کہنے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ کہا دنیا سے جانے کا چھوڑنے کا غم نہیں ہے, لیکن میرا سفر بہت لمبا ہے, طویل سفر ہے میرا, اور خلیل زاد راہ ہے میرے پاس, توشہ بہت کم تیار کیا ہے, سفر کچھ زیادہ ہی لمبا ہے. سفر لمبا ہے, میں نے زاد راہ سفر کی تیاری کے لیے سامان کم جمع کیا ہے. اور پھر فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کی شام ایک ایسے ٹیلے پر گزاری ہے جس کے آگے میں نہیں جانتا ٹیلا پار کرنے کے بعد کہ میرے لیے جہنم ہے یا میرے لیے جنت رکھی گئی ہے. تو یہ اصحاب ہے جن کے تعلق سے اللہ کی کتاب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اگر ان کی اموات اور ان کی موت پر یہ ڈر رہے ہیں, اتنے کثیر اعمال کرنے کے بعد اگر یہ قلیل کہہ رہے ہیں اس کو زادرہ قلیل, جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کس کو نہیں پتا ہے؟ حدیث کا کوئی طالب علم ایسا کوئی ہو سکتا ہے جس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نہیں سنا ہو کہ فلاں صحابی ہے؟ یہ وہ صحابی ہے جس نے 5000 سے زیادہ حدیث ہے روایت کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور قیامت تک جتنے لوگ اس حدیث پر عمل کریں گے سب کا ثواب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو یہ وہ صحابی ہے, لیکن اپنی موت سے دیکھ کتنا گھبرا رہے, کتنا ڈر رہے. اور کیوں نہ ہو, اللہ رب العزت نے تو یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا اپنی کتاب میں. جب یوسف علیہ السلام کی موت کا قریب آیا, وقت قریب آیا, تو کہنے لگے کہ اللہ جو ہے جعلنی مکرمن والحقنی بالصالحین, اے اللہ مجھے اکرام والے اور نیک لوگوں میں شمار کر. انبیاء ہے اور ایسے نبی ہے یوسف علیہ السلام کہ جس کے جیسا نسب تو کسی کا نسب نہیں. شجرا بڑا دادا نبی ابراہیم علیہ السلام, دادا نبی اسحاق علیہ السلام, باپ نبی ہے نا, آپ کے جو والد تھے یعقوب علیہ السلام, اور خود نبی. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جو ہے میرا حساب آسان کرنا اور مجھے جو ہے نیکوکاروں میں شمار کرنا, میرا اچھے لوگوں میرا شمار کرنا. تو یہ ہے انبیاء, یہ ہے اصحاب, یہ ان کا ڈر ہے. اور ہمارے اسلاف قبروں سے بہت ڈرتے تھے, قبر کے عذاب اور موت سے ڈرتے تھے. آج لوگ یہ دھڑلے سے کہتے دیکھا جائے گا مرنے کے بعد, بھائی تو نے میری زمین لے لی, دیکھا جائے گا مرنے کے بعد, بھائی تو نے میرا پیسہ لے دیا نہیں, دیکھا جائے گا مرنے کے بعد. میرے بھائی نپٹا لے یہاں, سب ختم کر دے یہاں, دیکھا کچھ بھی نہیں جانے والا ہے, صرف لیا اور لیا جائے گا اور واپس دیا اور دیا جائے گا, کچھ دیکھا جائے گا نہیں. کوئی مہلت, کوئی چھوٹ, کوئی پہچان, کوئی نسب, کوئی خاندان, کوئی رشوت, کوئی سونا, کوئی چاندی, کوئی خوبصورتی, کوئی مالداری, کوئی حسب نسب تیرے کچھ کام نہیں آئے گا رکھتی برابر. وہاں صرف بدلہ نیکیوں سے چلیں گا. مرنے والا اگر مرنے کی کیفیت ٹھیک ٹھیک بتا دیتا تو شاید ہمیں پتا چل جاتا, چونکہ مرنے والا بتا نہیں پاتا ہے کیا ہوتا ہے. قرآن حدیث سے میں نے کچھ باتیں جمع کی ہے کہ نیک اور بد کی موت کیسی آتی ہے. یہ روایتیں صحیح بخاری, صحیح مسلم, جامع ترمذی, سنن ابن ماجہ, سنن نسائی اور دیگر کتابوں سے میں نے جمع کی ہے. لیکن ہر روایت میں ایک مخصوص پارٹ اور حصہ آ رہا تھا, تو میں نے وہ سب کو چھوڑ کر, حوالوں کو چھوڑ کر ایک ترتیب دے دی پورے واقعے کو.
ایک سیکوینس بنا دیا. حوالے چاہیے تو بعد میں مجھ سے آپ لے سکتے ہیں، لیکن اگر میں الگ الگ حوالے بتاؤں گا تو پھر وہ ترتیب نہیں جم پائیں گی کہ کیسے کب اور کیا ہوتا ہے. لہٰذا میں نے سب روایتوں کو ملا کر ایک ترتیب وار واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، تاکہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک سیکوینس میں سٹوری یا ایک سیکوینس میں واقعہ آپ کے سامنے آ جائے، ورنہ الگ الگ حوالے میرے پاس پورے موجود ہیں. تو آئیے اچھے اور برے کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کی تفصیلات ہم دیکھتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے موت کیسی کیفیت اور موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. تو آئیے سب سے پہلے نیک انسان سے شروع کرتے ہیں، سیدھے ہاتھ والے لوگوں سے شروع کرتے ہیں، جنتی لوگوں سے شروعات کرتے ہیں. اللہ کے انبیاء، صلحاء مطلب صالحین، صدیقین، شہداء اور نیکوکاروں سے شروع کرتے ہیں. ان کی کیفیت کیا ہوں گی نیک لوگوں کی؟ تو سب سے پہلی چیز، جب موت کا وقت آتا ہے تو نیک لوگوں کے پاس فرشتے سورج جیسی روشن شکلیں لے کر آتے ہیں، کبھی ایک، کبھی دو اور کبھی اس سے زائد آتے ہیں. چمکدار روشن شکلیں لے کر آتے ہیں، خوشبودار جو ہے خوشبو کے ساتھ، اور جو اچھے اچھے چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اور اس کے لیے خوشبودار کفن کو ساتھ لاتے ہیں جو ریشم کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کفن خوشبودار کفن لے کر آتے ہیں. اور آنے کے بعد ملک الموت اور دیگر فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں، اس کو دعا دیتے ہیں. اور یہی پہلا مرحلہ ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے لیے رائٹ چیز ہونے والی ہے، چونکہ سلام کیا گیا مجھے، تو سلام کرتے ہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں لوگوں سے، پہچان ہو تو ایسی ہو کہ فرشتے سلام کرے اور اس کا انتظار وہاں ہو. دنیا میں تو بہت پہچان لوگوں کی ہوتی ہے، یہ زیادہ کام نہیں آتی ہے. تو بہرحال اس کو سلام کرتے ہیں، اچھی اچھی شکلوں میں آتے ہیں، اور اس کو اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، جن اچھے اچھے ناموں سے دنیا میں اسے پکارا جاتا تھا کہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، پیارے پیارے جو اس کے اچھے نام. ایک انسان کہیں کے ناموں سے پکارا جاتا ہے، سارے اچھے اچھے ناموں سے اس کو پکاریں گے، اس کو آواز دیں گے، اور اس کو روح نکالنے سے پہلے ملک الموت بشارت دیں گے، اے نیک انسان، تیرے اعمال سے تیرا رب راضی ہوا اور تو جو ہے نکل جا. تیرے رب نے تیرے لیے جنت مقام طے کر دیا ہے. جو ہی وہ نیک انسان کی روح اس بات کو سنتی ہے کہ اس کے رب نے اس کے لیے جنت طے کر دی ہے، وہ مچلتی ہے، لپکتی ہے، اور فرشتوں سے کہتی نکالو مجھے، جلدی باہر نکالو، اس لیے کہ میرے رب نے میرے لیے جنت اٹھا رکھی ہے. اور وہ تیزی کے ساتھ باہر نکلتی ہے، اور جب نکلتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آسانی سے نکل جاتی ہے جیسا ایک تھیلی میں پانی کھول دیا جائے، پانی گر جاتا ہے، اس طرح سے ایزیلی وہ جو ہے روح نکل جاتی ہے. اور نکلنے کے بعد فرشتے جو معطر خوشبودار کفن، دنیا میں تو ہم بہت خوشبو لگاتے ہیں نا، یہ خوشبو اصل ہے جو مرنے کے بعد ملے انسان کو. تو معطر ایک کفن جو ریشمی ہوتا ہے، ریشم کا بنا ہوا ہوتا ہے، لا کر اس کفن میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں. لپیٹنے کے بعد اس کا استقبال اور ویلکم ہوتا ہے. اسے لے کر فرشتے پہلی آسمان کی طرف بڑھتے ہیں. پہلے آسمان پر جب وہ روح جاتی ہے، اس کی خوشبو سے پہلے آسمان کے لوگ جان لیتے ہیں کوئی نیک روح آ رہی ہے. خوشبو بتا دیتی ہے، اور دروازہ جو ہے آسمان کا کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون، تو کہا جاتا ہے فلاں بن فلاں کی روح لائی جا رہی ہے. فرشتے کہتے استقبال، خوش آمدید، ویلکم، خیر، بہت خوب آئے، بہت اچھے. دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پہلے آسمان کے فرشتے مبارکباد دیتے ہیں اس مبارک روح کو کہ تو بہت کامیاب روح رہی، تیرا سکسیسفل مشن رہا دنیا کے اندر، آ جا، ویلکم، سلام کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ اس کی محبت میں، چونکہ اس کی خوشبو اور نیک بندہ تھا، اس کو چھوڑنے ان فرشتوں کے ساتھ جو روح نکال کر لائے دوسرے آسمان کے دروازوں تک جاتے ہیں چھوڑنے کے لیے. چلو دوسرے آسمان کے دروازے پہ دستک دی جاتی ہے. دوسرے آسمان کے فرشتے بھاپ لیتے ہیں کوئی نیک روح آ چکی ہے، خوشبو سے دروازہ کھول کر سلام ہوتا ہے، ویلکم کیا جاتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے، مبارکبادیں دی جاتی ہے کہ تم کامیاب رہے اپنی زندگی کے اندر، آؤ. اور پھر تیسرے آسمان تک سارے لوگ مل کر فرشتے چھوڑنے جاتے ہیں، چھوڑ کر آتے ہیں. مرحلہ 1 2 3 4 5 6 7ویں آسمان تک جاتا ہے. وہ پھر 7ویں آسمان پہ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے اور کہتا ہے، حکم دیتا ہے اور کہتا ہے اسے لے جا کر میرے بندے کو وہیں ڈال دو، اس لیے کہ میں نے اسے مٹی سے پیدا کیا تھا اور دوبارہ اسی سے اٹھانے والا ہوں. اور اللہ فرماتا ہے اس کا نام علیین، نیک لوگوں کے رجسٹر میں
لکھ دو، اس کا نام اچھے لوگوں کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، اور علیین کے اندر نیکوکاروں کی بک رجسٹر ہے، اس رجسٹر میں اس کا نام اندراج رجسٹر لکھ دیا جاتا ہے کہ ایک نیک انسان ہے۔ روح پھر اسی مرحلوں سے لوٹ کر خوش آمدید سلامتیاں سن کر زمین پر آتی ہے، اور لانے کے بعد اسے قبر میں واپس اس کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قبر میں روح کو واپس ڈال دیا جاتا ہے اور لوگ دفنا کے دور چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ آدمی جو مر چکا تھا یا مرا ہوا تھا، وہ ان کی کھڑاؤں کی چپل اور جوتے کی آوازوں کو سنتا ہے، چونکہ اس کا رب اسے سناتا ہے، وہ سنتا ہے، یاد رکھیے ان آوازوں کو، اور لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور یہی نیک انسان جب اس کو جنازے پہ لوگ لے جاتے ہیں تو لوگوں سے کہتا ہے جو جنازہ اٹھائے ہوئے، ارے جلدی چلو، اتنے سست رفتار سے کیوں چل رہے ہو، لے کے جاؤ، اس لیے کہ میرے انجام کی خوشخبری سنا دی گئی ہے، مجھے لے کے جاؤ اسپیڈیلی، مجھے ڈالو لے جا کے قبر میں۔ اور جب قبر میں اسے ڈال دیا جاتا ہے، جسم اس کے روح میں ڈال دی جاتی ہے، اطمینان کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ دو لوگ آتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، جو آ کر سوال کرتے ہیں، دو فرشتے، ایک منکر دوسرا نکیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منکر اور نکیر کی